السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے ہم اب آج کے سبق طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے اختیاری کتاب 3A، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 4 یا 6 سبق ہیں۔ پہلے سبق میں خط و کتابت، دفتری نوٹ، درخواست اور دفتری خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں۔ ہم اس کے اندر ڈیٹیل سے باتیں نہیں کریں گے، مختصر طور پر ہمیں بس ہلکی پھلکی جانکاری ہو اتنی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے خط و کتاب، ہم اس سے پہلے جب باتیں کر رہے تھے پہلے سبق میں افسانوی اور غیر افسانوی ادب میں، تو غیر افسانوی ادب میں خطوط کے بارے میں، مرثیہ خطوط کے بارے میں اور پھر مکتوب نگاری کے بارے میں ہم نے اچھی طرح پڑھ لیا ہے۔ لہٰذا اب اس مکتوب نگاری اور خطوط نگاری کس طرح کی جاتی ہیں، یہاں پر بطور مثال ایک نمونہ کے طور پر ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ اب خط میں ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیے کہ کسی خوشی کی خبر پر اپنے دوست، رشتہ دار، بزرگ ساتھی یا اپنے چھوٹے رشتہ دار کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے ہم خط لکھتے ہیں، یا پھر کبھی کسی سرکاری آفیسر سے کچھ کام نکلوانے کے لیے کہ سر ہمارے محلے میں ایسی پریشانی ہے، آپ اس پریشانی کو دور کیجیے، ایک درخواست کے طور پہ خط لکھتے ہیں، ہے نا۔ تو دفتری نوٹ، ایک سرکاری افسر کو کس طرح خط لکھنا چاہیے، کس طرح درخواست دینی چاہیے، وہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں بتا رہے پہلے نمبر پر کاروباری خطوط آتے ہیں۔ یعنی کاروباری خطوط مطلب کیا ہے کہ بزنس لیٹر، کچھ تاجر، صنعت کار یا افراد دوسرے تاجر یا صنعت کاروں سے کچھ سامان منگواتے ہیں، جو سامان وصول ہوتا ہے اس کی وصولی کی اطلاع دی جاتی ہے۔ یعنی ایک ٹریڈر آرڈر دے کر گڈس کو کیا کرتا ہے، وصول کرتا ہے، وصول کرنے کے بعد ایک رپورٹ بھیجتا ہے، اس کو کہتے ہیں کاروباری خطوط، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے شکایتی خط، یعنی ہم شکایتی خط کیا ہوتا ہے کہ ہم خط لکھتے ہیں جس کے اندر کمپلین ہوتا ہے، کمپلین لیٹر۔ کبھی کبھی سرکاری محکمے یا افسر کے خلاف بڑے افسر کو شکایت لکھنی ہوتی ہیں، چاہے وہ شکایت علاقے میں گندگی کی ہو یا بہت دیر تک بجلی غائب رہنے کی، چاہے کسی سرکاری افسر کی بدعملی یا نااہلی کی شکایت ہو یا بدتمیزی کی، یہ شکایتی خط کہلاتے ہیں۔ یعنی جب کسی شخص کی شکایت کرتے ہوئے ہم کوئی خط لکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں شکایتی خط۔ یہاں پر ایک ایگزامپل کے طور پر بطور مثال یہاں پہ بتایا گیا ہے، جناب ہیلتھ آفیسر صاحب، دلی میونسپل کارپوریشن دلی، محترم تسلیم، ہمارے محلے پل بنگش میں صفائی کی حالت بہت خراب ہے۔ صفائی کے کارکنوں سے اس سلسلے میں بار بار کہا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ اس طرف ان لوگوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ گلیوں میں کوڑے کی ڈھیر لگے ہیں، پانی جگہ جگہ رکا پڑا ہے، جس سے ڈینگو پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ڈینگو ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر خود معائنہ فرما لیں، تو بات بالکل صاف ہو جائے گی اور آپ کارکنوں سے صفائی کا مستقل انتظام کرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کمپلین لیٹر ہے، اس کے نیچے بھی ایک کمپلین لیٹر ہے، ہم اس کے بارے میں زیادہ نہ جانتے ہیں، زیادہ تفصیل سے باتیں نہیں کریں گے۔ دیکھیے آگے آتا ہے دفتری نوٹ۔ دفتری نوٹ کیسے کہتے ہیں؟ دفتری اور سرکاری خط و کتابت کے علاوہ دفتری کام کرنا بھی اپنا الگ طریقہ ہے۔ دفتر کے سربراہ کے تحت بہت سے شعبے ہوتے ہیں، یعنی بہت سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شعبے سے آنے والی فائل کا خود ہی بغور مطالعہ کرے اور اس پر غور و فکر کے بعد دستخط کرے۔ اس لیے انگریزوں کے زمانے سے ہی ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، شعبے کا متعلقہ کلرک یا سینئر کلرک فائل پر مسئلے کے سلسلے میں ایک نوٹ لکھتا ہے۔ اس نوٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں، مسئلہ، اس کے بارے میں تفصیلات، اور تیسرا تجویز کہ اس پر کیا فیصلہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ دفتری نوٹ یعنی ہمارے ایریا میں بجلی کا پرابلم ہے، واٹر بل کا پرابلم ہے، پھر روڈ کنسٹرکشن کا پرابلم ہے، یہ سب ڈپارٹمنٹس کا پرابلم ایک ساتھ فائل دفتر کا نوٹس خطوط پہنچیں گے، اور جو فائلز ہوں گے
ان سب فائلوں کو پڑھنا بہت مشکل ہے، لہٰذا ان سب فائلز کا ایک شارٹ نوٹ بنایا جاتا ہے، اور جو کلرک ہوتا ہے وہ کلرک کیا کرتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے پرابلم، اور اس کا ڈیٹیل لکھتا ہے، پرابلم کا ڈیٹیل، اور اس کا سولوشن کیا ہے، وہ سولوشن لکھنے کے بعد وہ اپنے ہیڈ کو دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دفتری نوٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بطور نمونہ بیان کیا کہ دفتری نوٹ نمبر 1 بسلسلہ درخواست باشندگان باڑہ ہندوراؤ، ٹھیک ہے، وہاں ایک مثال ہے، یہ بھی مثال نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ درخواست، اخباروں میں اشتہار دیے جاتے ہیں کہ فلاں عہدے کے لیے اس قابلیت کے کارکنوں کی ضرورت ہے، اس میں ملازمت کی نوعیت، شرائط اور تنخواہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی ہم کبھی نیوز پیپر میں کلاسیفائڈ دیکھتے ہیں کہ ایک پرنسپل چاہیے، ایک انجینئر چاہیے جس کا ایج اتنا ہونا چاہیے، اس کا کوالیفیکیشن یہ ہونا چاہیے، اس کو سیلری ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوگا، تو یہ سب جو رپورٹس ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، درخواست، کلاسیفائڈ، اوکے۔ یہ اشتہار سرکاری بھی ہوتے ہیں اور نجی بھی، یعنی پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ دونوں طرح کے کلاسیفائڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل دیا گیا ہے کہ اگر کسی نیوز پیپر میں کوئی خبر آتی ہے یعنی کہ درخواست کے متعلق، تو اس کا نمونہ اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے جب کوئی کسی جاب کے لیے اپلیکیشن آتا ہے، کوئی جاب کے لیے کوئی ریکویسٹ کیا جاتا ہے، نیوز آتا ہے، تو کلاسیفائڈ آتا ہے، تو اس کلاسیفائڈ میں جو بتایا گیا ہے ہم کو انجینئر چاہیے تو انجینئر کی ایک ڈگری ہونی چاہیے، ہم کو اگر ٹائپنگ کا ورک ہے تو ٹائپنگ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اخباری خطوط کا نمونہ، یعنی اخبار میں کس طرح کے خطوط آتے ہیں، ہے نا، یہ ایگزامپل ہے، آپ مطالعہ کر لیجیے گا، آپ کے پاس کتاب ہے، کتاب میں دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے دفتری خط، یعنی ہم کبھی کسی آفس کو جب لیٹر لکھتے ہیں تو کس طرح ہے، ان نجی کاروباری اخباری شکایتی خطوں اور درخواست کے علاوہ ایک الگ قسم ہے جو تقریباً ہر لحاظ سے تمام قسموں کے خطوں سے مختلف ہے، یعنی دفتری، یعنی کسی سرکاری کو جو ہم خط لکھتے ہیں سرکاری آفیسر کو، وہ خط لکھنے کا طور طریقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ خط ایک سرکاری محکمے یا کسی فرد کی طرف سے کسی فرد یا دوسرے سرکاری محکمے کو لکھے جاتے ہیں، یعنی سرکار آفیشیل پرسن رائٹس ٹو اندر آفیشیل پرسن اور اے سنگل پرسن رائٹ ٹو آفیشیل پرسن، یا کسی محکمے کی طرف سے کسی شکایت یا درخواست کا جواب دینے کے لیے لکھے جاتے ہیں، ہے نا، کوئی ڈپارٹمنٹ رائٹس اے لیٹر ٹو رپلائنگ دا کمپلینٹ، یہ سرکاری خطوں کی کتابت ہے۔ دیکھیے اس کا ایک ایگزامپل دیا گیا ہے یہاں پر کہ جب کبھی سرکار کی طرف سے ہمیں جواب ملتا ہے تو اس کا جواب دینے کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بتایا گیا ہے نیم سرکاری، نیم سرکاری کا مطلب کیا ہے، نیم سرکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ ان خطوط کے علاوہ ایک اور قسم کا خط بھی ہوتا ہے جسے نیم سرکاری کہتے ہیں، ڈی ڈی، اوکے۔ یہ خط عام طور پر برابر کے افسر ایک دوسرے کو لکھتے ہیں یا بڑا آفیسر چھوٹے کو لکھتا ہے نا، یعنی ایک ہائی لیول آفیسر رائٹس ٹو ہز ویلیبل پرسن، مطلب کہ ویلیبل نہیں، یعنی جس پوسٹ پر ایک بڑا آفیسر گریٹر ہائر آفیسر رائٹس ٹو اندر ہائر آفیسر اور اے ہائر آفیسر رائٹس ٹو اے اسمالر یعنی لوور آفیسر، سو دیٹ از کالڈ نیم سرکار۔ نیم سرکار مطلب کیا ہے، ناٹ فلی گورنمنٹل بٹ کیا ہے پارٹیلی آفیشیل، اوکے، نیم سرکار۔ اس کا ایگزامپل یہ ہے، دیکھ لیجیے گا، یہ پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، کتاب میں ملاحظہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔